السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لرننگ فار چینج۔ جو ہمارے تیسرا ٹاپک ہے اسی سبق کا آج SST کلاس 7۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ جو ایک عورت ہے جس کا نام راشندری دیوی ہے، ہاؤس وائف ہے، اور بڑے امیر لوگوں کے گھروں میں جا کے بھی وہ یہ کام کرتی ہے، صاف صفائی، کھانا پکانا وغیرہ، تو اس سے اس کا گھر چلتا ہے۔ تو ان دنوں مانا جاتا تھا، یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ جو عورت پڑھنے کے لیے جائے گی، اسکول جائے گی، ریڈ اینڈ رائٹ کرے گی، تو وہ اپنے گھر کے لیے یا اس کے گھروں کے لیے وہ برنگ بیڈ لک ٹو ہر ہسبینڈ، تو جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک بدقسمتی مانا جاتا تھا، مس فارچون، کہ بھئی جو عورت گھر سے باہر پڑھنے کے لیے جائے گی، اسکول جائے گی، تو اس ہسبینڈ کے لیے وہ باعث بدقسمتی بن سکتی ہے، اس کے گھر کے لیے وہ پریشانی بن سکتی ہے۔ یہ ان کا ایک یقین تھا کہ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ عورت جو وڈو ہو جاتی ہے، جس کو ہم کشمیری کہتے ہیں مونڈ گس، یعنی امسا کے خاوند مرت، ایسا یقین تھا ان لوگوں کا۔ اتنے دکیانے سے خیالات تھے کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر پڑھنے کے لیے جائے گی، ریڈ اینڈ رائٹ کرے گی، تو اس کے گھر میں مشکلات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، بدقسمتی سے اس کے گھر میں جو بیڈ لک آئے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا ہسبینڈ بھی مر سکتا ہے، وہ وڈو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود شی ٹاٹ herself how to read and write in secret، لیکن وہ خاموشی سے بالکل اپنی پڑھائی اپنے گھر میں چوری چھپے کرتی تھی۔ یعنی وہ جو عورت تھی راشندری دیوی جو تھی، وہ سیکریٹلی یعنی خاموشی سے چوری چھپے اپنی پڑھائی یعنی بکس وغیرہ پڑھتی تھی۔ میرج کے بعد بھی وہ یہ کام کر رہی تھی، چوری چھپے بکس پڑھتی تھی۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنا کام، جیسے صبح جب دھوپ یعنی آفتاب نکلتا تھا، سورج نکلتا تھا، تو میں اپنا کام سٹارٹ کرتی تھی، اتنا کام کرتی مڈ نائٹ تک، یعنی صبح سورج نکلنے کے بعد سورج ڈوبنے کے تک تو کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی اس کا کام جاری رہتا تھا، اتنا کام اس کو کرنا پڑتا تھا، اور اس بیچ میں اس کو ریسٹ بھی نہیں ملتی تھی۔ تو only 14 years old اس ٹائم اس کی ایج کتنی تھی؟ 14 سال کی ایج تھی۔ تو I would learn to read and write، میں کوشش کر رہی تھی پڑھنے اور لکھنے کی، اور اتنا ہی نہیں میں ریلیجس جو بکس ہے، مین اسکرپٹس تھے، ان کو پڑھ رہی تھی۔ I was unlucky، کہتی ہے راشندری دیوی کہتی کہ میں بدقسمت تھی، میرے لک نے میرا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ان دنوں جو عورتیں تھیں ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ لیٹر، ہاں اس کے بعد میں نے کیا کیا، I began to resent my own thoughts، میں نے اپنے خیالات، اپنی سوچ کو مکمل کر دیا۔ What is wrong with me، کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہے، کہ میری کیا غلطی ہے۔ Women do not read، ایک عورت کیوں پڑھ نہیں سکتی ہے، وہ اسکول کیوں نہیں جا سکتی ہے۔ How will I do it، تو میں اب ایسا کیسے کر سکتی ہوں، یہ کام کیسے کرتا ہے۔ I had a dream، تو کہتی ہے کہ میں ایک سپنا آیا، ایک خواب آیا، اس میں مین اسکرپٹ پڑھ رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ ایک مین اسکرپٹ، چیتنیا بھاگوت، یعنی چیتنیا بھاگوت دا لائف آف اے سینٹ، اس کا نام تھا، ایک سینٹ تھا، ایک بزرگ تھا، ایک اچھا آدمی تھا، تو اس کا نام تھا چیتنیا بھاگوت۔ تو اس کی ایک وہ کہانی ایک مین اسکرپٹ میں وہ سپنے میں پڑھ رہی تھی۔ لیٹر ان دا ڈے ایز آئی سیٹ کوکنگ، جب میں دن میں کھانا پکانے کے لیے کچن میں چلی گئی، آئی ہرڈ مائی ہسبینڈ، میں نے اپنے ہسبینڈ کو، جو اس کا خاوند تھا، ہسبینڈ تھا، تو اس کو یہ کہتے سنا، مائی ایلڈسٹ سن، بڑے بیٹے کو کہہ رہے تھے، بپن، آئی لیفٹ مائی چیتنیا بھاگوت ہیئر، میں نے یہ اپنی کتاب چیتنیا بھاگوت یہاں رکھی ہے، میں جب آپ سے مانگوں گا برنگ اٹ ان، تو مجھے وہ بک دے دینا۔ تو اس نے وہ بک لیفٹ، یعنی اس نے وہ بک وہاں رکھی، تو پھر چلے گئے۔ when the book had been taken inside، جب بک اندر لی گئی کمرے میں، I secretly took out a page، اس نے اس میں سے ایک پیج and did it carefully، ایک پیج نکال کے اس میں سے میں نے کیئرفلی پڑھ لیا۔ it was a job hiding it، اس ٹائم یہ ایک بہت ایسا کام تھا کہ اس پیج کو چھپانا تھا، چوری چھپے پڑھنا تھا۔ for nobody must hide it carefully، تو اس کو میں چوری چھپے اس کو چھپانا تھا، یہ بہت بڑا کام تھا۔
اپنے گھر میں اس کتاب کو چھپانا، اس بک کو چھپانا، تاکہ کسی کو وہ دکھ نہ جائے یا کسی کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، کیونکہ اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ اپنے الفابیٹس پریکٹس کرتا تھا، الفابیٹس صحیح کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا. ون آف دیم ایز ویل، اس میں سے جو الفابیٹ کی ایک بک تھی اس کو بھی میں نے چوری چھپے چھپایا تھا. ٹائمز آئی وینٹ اوور دیٹ ٹرائنگ ٹو میچ لیٹرز فرام دیٹ پیج، تو ان لیٹرز کو میں پیج کو دیکھ کے ان پیج کے ساتھ ان لیٹرز کو میچ کر رہی تھی. سو دیٹ آئی ریمبر، اس لیے تاکہ میں ان لیٹرز کو الفابیٹس کو یاد رکھ سکیں. اتنا ہی کہ نہیں، میں نے ٹرائی کیا ان ورڈز کو میچ کرنے کے لیے، دوز دیٹ آئی ووڈ ہیئر ان دا کورس آف مائی ڈیز، ان ورڈز کو جو میں سنتی تھی ان ورڈز کے ساتھ بھی میں یہ الفابیٹس میچ کر رہی تھی تاکہ میں انڈرسٹینڈ کروں، میں سمجھوں. لیکن اس میں ٹرمنڈس کیئر، بہت زیادہ کیئر اور محنت، ایفرٹس لگانی، بہت کوششیں کرنی پڑتی. لانگ ٹائم پیریڈ آف ٹائم آئی لرنڈ ہاؤ ٹو ریڈ، دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ میں نے سیکھ لیا ہاؤ ٹو ریڈ، کہ پڑھنا کیسے ہے، بکس یا جو مین اسکرپٹس ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے. جب الفابیٹس میں نے لرن کیے، راشن دری دیوی واز ایبل ٹو ریڈ، جب وہ اس کے لیے تیار ہو گئی کہ چیتنیہ بھاگوت اس بک کو پڑھنے لگی، اس مین اسکرپٹ کو پڑھنے لگی تھوڑا اون رائٹنگ، شی آلسو گیو دا ورلڈ این اپرچونیٹی، تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی کوشش کی. ایک اس کو ایسا موقع ملا، ریڈ اباؤٹ وومنز لائیوز ان دوز ڈیز، ان دنوں اس کو یہ موقع ملا کہ عورتوں کی جو زندگی ہے ان کے بارے میں اس کو پڑھنے کے لیے موقع ملا. راشندرا دیوی اباؤٹ ایوری ڈے لائف، اب راشندرا دیوی اپنی زندگی کے بارے میں روز روز لکھتی جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا ایکسپیرینس کیا، تو اس کا کیا تجربہ رہا اس زندگی میں، وہ لکھنے لگی. when she did not have a moment's rest، جبکہ ان دنوں اس کو کوئی ریسٹ نہیں ملتا تھا، کوئی چانس ہی نہیں ملتا تھا، اتنا کام کرنا پڑتا تھا، اس کو بیٹھنے کے لیے موقع نہیں ملتا. نو ٹائم ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ایٹ، حالانکہ کھانا کھانے کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، اتنی محنت اس کو کرنی پڑتی تھی. تو اس کے آگے جو ہے ایک رقیہ سخاوت حسین اینڈ ہر ڈریمز اباؤٹ لیڈی لینڈ، یہ بچوں یہی ایک اسی بارے میں ایک اور ایک کہانی ہے جو ہم انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.